أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. گزشتہ دونوں جمعے میں یہاں حاضر نہیں ہو سکا. دونوں جمعے الحمدللہ جاپان میں اللہ نے پڑھانے کا موقع عطا کیا. تو ایک جمعہ ٹوکیو میں ہوا گزشتہ، اور اس سے پہلے والا جاپان کے شہر نگویا میں ہوا. تو آج میں سوچ رہا تھا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو، لیکن مجھے ساتھیوں نے کہا کہ بھئی جاپان کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو جائے، تو پھر جاپان کے حوالے سے کر لیتے ہیں. جاپان کے اندر مذہبی آزادی خوب ہے. مجھے جو ویزا ملا اس میں باقاعدہ جو مقصد تھا وہ دین کی تبلیغ تھا. مجھے ایز اے اسکالر انہوں نے ویزا دیا، ایز اے اسلامک اسکالر، میری بیگم کو بھی. اور جو ہم نے 15 دن کا شیڈیول دیا تھا تو اس میں نماز جمعہ اور بیان اور درس قرآن اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے تھے، تو اس کے ساتھ انہوں نے ویزا دیا. تو یہ بڑی ایک منفرد بات ہے، عام طور سے دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. تو اس سے اندازہ یہ ہوا کہ وہاں پر اگر ہمارے علماء، ہمارے دین کی محنت کرنے والے حضرات، تبلیغی حضرات ماشاءاللہ خوب محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو وہاں جانا اس حوالے سے بہت آزادی ہے، کھل کے بات ہو سکتی ہے. تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس جانے کے مواقع قانونی طور پر ہیں. اب باقی معاملات اپنی جگہ الگ ہیں، بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. تو ایک پہلو یہاں بڑا آسان ہمیں لگا، اور اس کا ایک فائدہ باطل بھی اٹھا رہے ہیں. وہاں قادیانیوں کا بہت بڑا مرکز تھا، اس کو انہوں نے مسجد لکھا ہوا، اتنا بڑا کلمہ لکھا ہوا جتنا مسلمانوں نے بھی نہیں لکھا ہوا، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. تو وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کام کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کے لیے وہاں پہ دیندار طبقے کے لیے دین کی نسبت سے، دعوت کی نیت سے، تبلیغ کی نیت سے، اصلاح کی نیت سے جانا آنا، یہ جتنا بڑھے گا اتنا وہاں خیر پھیلے گی. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات، وہاں پاکستانیوں کی تعداد کیا ہے؟ اندازاً 30,000 کے قریب ہے. بہت بڑی تعداد تو نہیں ہے، لیکن یہ 30,000 کو چھوٹی تعداد بھی نہیں ہوتی. مسلمان مختلف ممالک کے ہیں، انڈونیشیا کے سب سے زیادہ ہیں، اور کچھ افریقن ہیں، کچھ عرب تھوڑے ہیں، اور بنگلہ دیش کے خوب ہیں، انڈین ہیں، سری لنکن بھی وہاں پہ خوب ہیں. تو اس طرح سے مسلمانوں کی تعداد وہاں اچھی خاصی ہے اوورال. وہاں جو کچھ میں نے محسوس کیا، دین کا کام کرنے کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. نمبر ایک، جاپانیوں کو مسلمان کرنا. وہ تیار ہیں مسلمان ہونے کے لیے، ساری دنیا کا کفر مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے. وہ کافر جو لڑنے مرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، جو ایک پیسفل لائف گزارنا چاہتا ہے، وہ تقریباً سارا ہی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے. ان کے ایمان میں رکاوٹ کون؟ میں ہوں، میرا عمل، ہم مسلمانوں کا عمل وہ رکاوٹ ہے. جاپان میں اس کی اگزامپل ہم نے آنکھوں سے دیکھی، میں نے کہ جو سنی بالکل معاشرے میں تھی. تو غیر مسلم کے مسلمان ہونے میں رکاوٹ آج کا مسلمان ہے، کوئی اور نہیں. کسی کو برا لگے تو معذرت، بعض دفعہ میں سخت بات پہ کر جاتا ہوں تو اس میں اپنے آپ کو شامل رکھتا ہوں میں. دوسرا پہلو ہے، وہاں جو مسلمان رہتے ہیں ان کی نسلوں کی ایمان کی حفاظت. یہاں سے جانے والے اکثر صرف پیسہ 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 اور کوئی دماغ میں نہیں ہوتا. یہاں مالی تنگی میں کبھی ہوتے ہیں تو بھی جاتے ہیں، یا کسی بھی وجہ سے ایکسپینشن کے لیے جاتے ہیں، بڑے بزنس کے لیے جاتے ہیں. جانے والوں کے مختلف نظریے ہوتے ہیں.
کیونکہ وہاں اکثر پاکستانی جتنے ملے وہ سب کا گاڑیوں کا کاروبار. تو میں نے کہا اچھا جی میں بھی شروع کر لیتا ہوں گاڑیوں کا کاروبار. تو میں اس کی پوری ورکنگ کر کے رہا ہوں. ضروری تو نہیں ہے کہ زندگی پر جوسر اور استری بیچو, گاڑی بھی بیچ لو, ہم برتن بھی بیچتے ہیں تو گاڑی بھی بیچ سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں. تو جانے والوں کا اصل مقصد زیادہ تر صرف پیسہ ہے. اس کے اندر جا کے وہاں کی مٹیریلسٹک لائف میں اتنا وہ الجھ جاتے ہیں کہ اپنے دین اور ایمان اور اولاد کے دین و ایمان سے فکر سے محروم ہو جاتے ہیں, اور مواقع بھی نہیں ہے. تو ایک سوال میں نے وہاں 4 لوگوں سے پوچھا, ایک سوال وہاں میں نے 4 الگ لوگوں سے پوچھا, اور چاروں وہ جن میں سے ہر ایک کم سے کم 25 سال سے جاپان میں ہے, اور ایک صاحب تو اس میں 1963 سے ہیں. یعنی کہ کسی نیو کمر سے نہیں پوچھا جن کو اچھا وقت. 25 سال زندگی کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. سوال کیا تھا؟ سوال میں نے پوچھا کہ یہ غیر مسلم ملک ہے, یہاں جو مسلمان آئے ہیں پاکستانی, ان کی تیسری نسل مسلمان ہے کہ نہیں, تیسری نسل کے ایمان کا کیا حال ہے؟ سوال ٹھیک پوچھا جی. جواب کیا تھا؟ ایک صاحب کا جواب یہ تھا, ہارون قریشی صاحب جو ہمارے وہاں میزبان تھے جاپان اسلامک ٹرسٹ والے, انہوں نے کہا کہ 2010 میں ہم نے یہی سروے کیا تھا تو 90% سے زیادہ مسلمان اسلام سے دور ہو چکے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ بچے, ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں, ہم جاپانی ہیں. یہی جملہ ہمارے قریبی رشتہ دار نے جو امریکہ میں بہت عرصے سے ہیں, ہمارے گھر میں بیٹھ کے کہا کہ میں امریکی پہلے ہوں, مسلمان بعد میں ہوں. غالباً 50s میں چلے گئے تھے. انہوں نے کہا امریکی میں پہلے ہوں, مسلمان بعد میں ہوں. پھر ہارون قریشی صاحب نے کہا کہ اب یہ ریشو بہتر ہو گئی ہے, یعنی کہ اب مساجد اور مدارس جو بننے مدارس تو بھی نہیں بنے, تو مساجد اور مصلے جو بننے شروع ہوئے ہیں, اور لوگ علماء کا آنا جانا پہلے سے بہتر ہوا ہے, رخ ہوا ہے, تو اب وہ بہتر ہو گیا ہے. لیکن کتنا بہتر ہوا ہے؟ اب وہ 90% سے شاید 80% یا 70% پہ ہو, یعنی ایک بہت بڑی تعداد 3rd جنریشن میں جا کے دین سے دور ہے. یہاں سے جانے والوں کو سوچنا چاہیے کہ نہیں کہ یہاں سے مال پیسے کے لیے چلے تو گئے, اپنی نسل کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بعد میں دادا کے لیے سورہ فاتحہ پڑھے یا گیتا پڑھے یا کینڈل لائٹ آن کرے. سوچنا نہیں چاہیے؟ تو ایک یہ میں نے وہاں سوال کیا وہاں مقیم جاپانیوں سے, ان کا یہ جواب کا خلاصہ ہے. پھر ایک دوسرا سوال بھی کیا, اللہ نے دل میں ڈالے, ان سے پوچھا. میں نے کہا اچھا اب یہ بتائیے جو 10, 20, 30% کا ایمان محفوظ ہو گیا, بہت توجہ سے سمجھنے والی بات ہے. سوال میں نے یہ کیا کہ جن 10, 20, 30% نسل کا ایمان محفوظ رہا اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ بتا دیجئے. انہوں نے یہ کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 10, 20, 30% لوگوں کا تعلق علماء سے تھا, مسجد مدرسے تھا, مشائخ سے تھا, دینی محنت والوں میں کسی بھی دینی ادارے سے تھا. اس کو چھوڑ دیں کہ بریلوی کیا ہے اور غیر مقلد کیا ہے اور دیوبندی کیا ہے, کیونکہ وہاں سارے ہی ہیں, دیوبندی بھی ہیں, بریلوی بھی ہیں اور غیر مقلد بھی ہیں, تینوں ہیں. تینوں کے اندر نتیجہ ایک ہے کہ جس کا اپنے اپنے علماء سے رابطہ رہا اور اپنے بچوں کا تعلق اس نے مدرسے سے مسجد سے رکھا, ان کی نسلوں کا ایمان محفوظ. یہ آج لیٹسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جاپان کی بات, 2025 کی, چند دن پرانی, 3-4 دن پہلے آیا ہوں. یہ ان کا جواب ہے. وہاں پہ رہنے والے مقیم, میرا کسی مولوی نے نہیں بتایا یہ. جب انہوں نے بات بتائی تو اگلا جملہ میں نے ان کو بتایا. اگلی بات میں نے کہا جناب یہ پاکستان کی بات ہے, یہ میں نے کہا جناب یہ صرف جاپان کی بات نہیں ہے, پاکستان کی بھی یہی, اور صرف پاکستان نہیں, مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ کی بھی یہی ہے کہ جو لوگ اپنا اور اپنی نسلوں کا تعلق مسجد سے, مدرسے سے, علماء سے, اللہ والوں سے, دین والوں سے رکھتے ہیں, انہی کی نسلوں میں ایمان جاتا ہے. یہ اکثریت کی بات ہے. تو یہ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی اس کے اندر خبر ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اپنی نسلوں کے ایمان کے لیے ان علماء سے رابطہ رکھنا ہے. ہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے بھی آج کل کے علماء بہت ساری خرابیاں ہیں. جی بالکل ہوں گی, مان لیتے ہیں, لیکن ہم سے پھر بھی اچھے ہیں.
ہم ان کا مقابلہ صحابہ تابعین سے کیوں کر رہے ہیں؟ آج کل کے علماء کو صحابہ تابعین کے کنڈے میں کیوں تول رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کنڈے میں کیوں تول رہے ہیں؟ ہم اپنے سے مقابلہ کریں نا کہ ہم کدھر ہیں. تو الحمدللہ ہم سے بہتر ہے. جب ہم اپنے سے دیکھیں گے تو بہتر نظر آئیں گے، جب اوپر سے دیکھیں گے تو پھر کام خراب ہو جائے گا. اچھا، ایک اور بات، عام طور سے ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ اس پوائنٹ پہ میں نے پہلے یہاں بات بھی کی تھی کہ انگریز جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، بے ایمانی نہیں کرتا. تو میں نے اس کے اوپر کہا تھا کہ یار اسکریپ کی مجھے تلاش ہے، تو ادھر تو 99.5% جو ہے نا دھوکہ ہے. پھر مجھے یہاں سے کسی نے میسج بھیجا میرے بیان کے بعد، مجھے فیڈ بیک بھی بعض آتے ہیں، بعض اچھے ہوتے ہیں، بعض میں پھر وہ آرگیومنٹس بھی ہوتے ہیں. تو میں ادھر نہیں جا رہا. جاپان میں کیا ہوا؟ جھوٹ نہیں بولتے جاپانی، دھوکہ نہیں دیتے جاپانی، سگنل نہیں توڑتے، وہ قانون پہ پورا عمل کرتے ہیں، مسکرا کے ملتے ہیں، اخلاق کے اندر تو انتہائی اعلیٰ. آپ جب اس سے بات کریں نا، آپ کا کوئی پرابلم ہے، آپ ایک مریض کے طور پر گئے، آپ کسی بھی محکمے میں کسی بھی جگہ آپ نے ان سے کوئی مسئلہ پوچھا، اب جو وہاں بندہ ہے یا بندی ہے، بندیاں زیادہ ہیں، وہ جو بھی ہے، جو وہ آپ کو ایسے ڈیل کرے گا جیسے آپ کا انتہائی مخلص ہے، آپ سے زیادہ آپ کا کام پورا کروانا چاہتا ہے، پورا سپورٹنگ، اتنی سپورٹ وہ دیتا ہے کہ ہم حیران ہوتے ہیں، یا اللہ پاکستان میں ایسا کچھ ہو جائے تو پاکستان تو بڑی جلدی ترقی کر جائے. اتنا زیادہ دوسرے کا خیال اور احساس. اس چیز کو دیکھ کر ہم لوگ سمجھنے لگتے ہیں، ہم میں سے بعض لوگ سب نے کہ یار یہ بڑے ایماندار ہیں اور مسلمانوں سے اچھے ہیں اور یہ پاکستانیوں سے اچھے ہیں. یہاں پھر میرا اختلاف ہو جاتا ہے. میرا اندر سے جو ہے نا ایمان بھی گرم ہوتا ہے، اور میرا اندر خون بھی دیکھیں نا، اس میں اندر گرین کلر بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ پاکستانیت کا جو وہ بھی گرم ہو جاتا ہے. پھر کچھ اور حقائق کو دیکھنا چاہیے، پھر بات پوری سمجھ میں آتی ہے. ہم صرف ایک چیز کو دیکھ کے، اور ہاں ہم بعض پاکستانیوں کا ایک بڑا شوق ہے، جیسے بعض میاں کا شوق ہوتا ہے نا بیوی کو یا سسرال والوں کو برا کہنا، اس کے بغیر روٹی ہضم نہیں ہوتی. بعض پاکستانیوں کا شوق ہے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اور ہمارے سسٹم کو برا برا کہنا، اس کے بغیر ان کا کام حل نہیں ہوتا. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. ان کے بعد اخلاق بہت ساری چیزیں ہم سے بہت اچھی ہیں، لیکن اس کی کچھ ریزنز ہیں کیوں اچھی ہیں، اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. دوسری بات، وہ مجبور بھی بہت ہیں، اگر وہ اس پر عمل نہ کریں تو ان کا سسٹم نہیں چلتا. مثال کے طور پر ایک نرس ہے، ہاسپٹل میں بڑا خیال کر رہی ہے مریض کا، آپ کا بیٹا بیمار ہوا، بیوی بیمار ہوئی اور جاپان میں آپ لے گئے، اس نے اتنا خیال کیا، آپ حیران ہو گئے، اتنی تو سگی اولاد خدمت نہیں کرتی. لیکن وہ جو صبح آئی ہے 8 بجے، اس نے 6 بجے ڈیوٹی آف کر کے گھر جانا ہے، گھر میں باپ بیٹا بیمار ہے، اس کا تو وہ خیال نہیں کرتا. یہ بھی کوئی چیز ہے کہ سوچنے والی کہ نہیں؟ سگا باپ گھر میں بیمار ہے، اس کا خیال نہیں ہوگا. ایک غیر ملکی ہے، ہاسپٹل میں ڈیوٹی آور میں آ گیا، پھر ڈیوٹی آور کے بعد وہی بیمار جب بستر پہ پڑا ہوا تو اس کا خیال نہیں ہے. وہی مریض ہے جس کا آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بڑا خیال رکھا ہے، ڈیوٹی ٹائم پورا ہوا اس کو دیکھتے بھی نہیں. راستہ چلتے ہوئے کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی جوانی نہیں رکے گا، اپنے کام سے لگے ہوئے. آئے گی پولیس، وہ گورنمنٹ کی فلانے محکمے کی ذمہ داری ہے، وہ نبھائیں گے، ہم نے نہیں دیکھنا. یہ کچھ چیزیں ہیں. پھر اگر ان کے اخلاق اتنے ہی اچھے ہیں، بات ہو رہی ہے اخلاق کی، ہمیں اخلاق کو بھی سمجھنا ہے. صرف اگلے کو مسکرا کے مل لینا بعض دفعہ یہ اخلاق نہیں ہوتے، کاروباری اخلاق بھی ہوتے ہیں کہ جہاں آپ کو پیسہ مل رہا ہے آپ مسکرا کے مل رہے ہیں، مفادات بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ کچھ وجوہات بھی اور بھی ہو سکتی ہیں. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ جن اخلاق کو آقا لے کر آئے وہ کیا ہے؟ ہم تو ان کو اخلاق مانتے ہیں. ہم خالی مسکرا کے دیکھنے کے اسمائلنگ فیس کو اخلاق نہیں مان سکتے. گو کہ وہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ساری کی ساری جو بیک پیچھے محنت کیا ہے، وہ سب دنیا ہے. اچھا، اگر لوگوں کے اتنے ہی اخلاق اچھے ہیں اور وہ نعوذ باللہ اگر مسلمانوں سے اتنے ہی اچھے ہیں، تو جاپان کے اندر کتوں کی لاٹری نہ نکلتی. وہاں تو جناب کتوں کی لاٹری نکلی ہوئی ہے. برا نہ مانیے گا، کتوں کی لاٹری سے کیا مراد ہے؟ میاں بیوی میں محبت کوئی نہیں، باپ بیٹے میں، اولاد میں محبت کوئی نہیں، بھائی بھائی میں، بہن میں محبت کوئی نہیں، ساری محبت اور وفاداری کتوں سے ہے. بھئی اگر آپ لوگوں کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ ہم دنیا کے مسلمان اس سے بہت زیادہ انسپائر ہو رہے ہیں،
تو اپنے گھر والوں سے بھی کوئی بندہ اس اخلاق کا کوئی مظاہرہ کر لے. الحمدللہ الحمدللہ آج بھی ہمارے اس معاشرے میں بے شمار ہمارے اندر کوتاہیاں ہوں گی، لیکن میاں بیوی کی محبتیں قائم ہیں. اولاد کے لیے مائیں راتوں کو جاگنے والی، باپ تڑپنے والے، والدین کے لیے خدمت کرنے والے آج بھی اسی وقت اس مسجد میں ماشاءاللہ موجود ہیں کہ نہیں؟ اور کتوں سے اتنی محبت کرنے والا اولاد سے زیادہ ایک بھی انشاءاللہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ کتوں سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اولاد سے زیادہ وفادار ہیں. تو ہمارے اخلاق اچھے ہوئے کہ ان کے؟ اب دیکھنے کا انداز ہے نا کہ کون سی اینک لگائی گئی. اب اسی کو اور دیکھیں، جو ان کی بہت ساری اچھائیاں ہیں تو وہ اگر ہم بھی اپنا لیں جو ہمیں دین نے پہلے بتائی ہوئی ہیں تو ہم بہت جلدی اوپر ہو جائیں گے. ہم ان کو ایماندار نہ کہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم ایمان والے ہیں. جو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، تو اللہ ہم سے مخاطب ہوتے ہیں، ان سے نہیں ہوتے. الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں. کمیاں کوتاہیاں ہیں، اس سے نہیں کوئی انکار ہو رہا. ہم ان کو کیا کہیں؟ ایماندار یا قانون دار؟ وہ قانون دار ہے، وہ قانون کے پابند ہیں. اچھا اگلا جملہ بولو. وہ لوگ اپنے سسٹم میں جکڑے ہوئے ہیں. ان کا سسٹم ایسا ہے کہ اگر وہ اس قانون پر عمل نہ کریں تو ہر اگلے سٹیپ کے اوپر رکاوٹ ہے. اب جناب وہاں ٹریفک کے قوانین ہیں، یہاں لاہور میں بھی ہیں. ٹریفک قوانین کے اندر جو کم سے کم چالان ہوتا ہے وہ 18,000 ین کا ہے. 2 روپے کا ایک ین ہے، کم و بیش 1 روپے 90 پیسے، 2 روپے موٹا موٹا سمجھ لیں تو 36,000 روپے کا کم سے کم چالان ہے، اور یہ 2 لاکھ ین تک جاتا ہے. اور وہاں جو تھانے ہیں نا، جنہوں نے یہ جو ٹریفک والے، سالانہ ان کو ایوارڈ دیا جاتا ہے کس نے سب سے زیادہ جو ہے نا ریونیو جنریٹ کیا. اب جب ٹریفک والوں کو یہ قانون ملے گا اور باقاعدہ اس کی سیریمنی ہوگی، اپریسیشن ہوگی کہ اس تھانے نے اتنا پیسہ جمع کیا، تو اب بتائیے قانون پر عمل تو بزنس بن گیا، کروانا عمل. اچھا پھر کوئی ان کے اوپر پینلٹی آ گئی اور وہ انہوں نے پے نہ کی تو ان کا آئی ڈی کارڈ یا ان کا کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ یا کوئی چیز بلاک ہو جائے گی جس سے وہ آگے کام نہیں کر سکیں گے. تو دے ول ہیو ٹو پے، ورنہ وہ رک گئے، زندگی رک گئی. تو وہ قانون کے اندر پابند ہے. اچھا وہاں نا ریلوے کا نظام ماشاءاللہ بہترین، ایسا زبردست نظام. ہم نے جانا تھا ٹوکیو سے نگویا، ایسا ہے جیسے لاہور سے حیدرآباد، 2 گھنٹے میں قریب پہنچ گئے. گاڑی نے نکلنا تھا 2:39 پہ اور پہنچنا تھا 4:17 پہ. 2:39 پہ وہ نکلی اور 4:17 پہ پہنچی، نہ 1 منٹ پہلے نہ بعد میں. ایسی ایکوریسی ماشاءاللہ. لیکن آپ ان اسٹیشنوں میں جائیں، کوئی بھی جائے، جو گئے ہوئے ہیں وہ ہانگ کانگ میں دیکھ سکتے ہیں. میں نے ہانگ کانگ میں دیکھا، چائنا میں دیکھا، اور جاپان میں دیکھ کر ابھی آ رہا ہوں. ایسے دوڑیں لگی ہوئی ہوتی ہے، تیزی، ایک بس اسپیڈ ہوتی ہے، سکون نہیں ہے. پھر جاپان ترقی یافتہ، بہترین، صفائی تو کمال کی، گھر بھی صاف اور گھر کے باہر کا حصہ بھی صاف. وہاں ہمارے ایک تھے میزبان، پرویز نام تھا ان کا، تو انہوں نے بتایا کہ گھر کے باہر کی میں نے ان سے سوال یہ پوچھا کہ یہ جو صفائی یہاں پر ہے یہ گورنمنٹ کرتی ہے یا عوام کرتی ہے؟ یہ سوال پوچھا. انہوں نے کہا جی گورنمنٹ کا اس میں کردار 5% بھی نہیں ہے، سارے کا سارا عوام کرتی ہے. جو سڑکیں باہر کی ہیں ساری کی ساری صفائی عوام کرتی ہے. گورنمنٹ کا اصل کردار کیا ہے کہ اس نے اصول بنا دیا کہ تمہیں صاف رکھنا ہے، نہیں رکھا تو اتنے لاکھ ین جرمانہ ہوگا، اور اگر نہیں رکھا تو وہ جرمانہ کر دیں گے یا قید میں ڈال دیں گے، جو بھی کریں گے. تو گورنمنٹ کا بیسیکلی یہ رول ہے. اور صفائی بے انتہا. اور کہا کہ گھر کے باہر کی صفائی کی ذمہ داری اس جاپانی کی ہے جس کے گھر باہر حصہ ہے. یہ بات جب انہوں نے بتائی تو میں نے ان کو بتایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے یہ اصول امت کو دے دیا ہے کہ گھر کے باہر کے حصے کی صفائی کی ذمہ داری یہ کسی گورنمنٹ کی نہیں ہے، یہ اس گھر والے کی ہے، علاقے والوں کی، محلے والوں کی ہے.
تو یہ تو حدیث میں اصول پہلے سے موجود ہے، انہوں نے اس پر عمل کیا ہوا، ہم نے چھوڑا ہوا۔ اچھا، صفائی کے حوالے سے ایک بات سمجھنے کی ہے، ایک ہوتا ہے جگہ کو صاف کرنا، یہ اچھی بات ہے، ہم لوگ عام طور سے اس اچھی بات پر عمل کرتے ہیں، لیکن جو ایک اس سے اور اچھی بات ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ جو اصل بات ہے جگہ کو صاف کرنا، ہم کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، جگہ جو لکھا ہے یہ غلط لکھا ہوا ہے۔ الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے، نصف کا لفظ ہم نے لگا دیا ہے، حدیث میں نصف کا لفظ نہیں ہے۔ ایک ہے صاف کرنا، اچھی بات ہے، لیکن صاف کرنے کا جو کی پوائنٹ ہے وہ کیا ہے؟ صاف رکھنا، کہ گندگی ہونے نہ دینا، کہ آپ کے پاس ٹیشو پیپر ہے، کوئی چیز ہے، وہ آپ نے صحیح جگہ پہ ڈالنی ہے، گندگی ہونے ہی نہیں دینی، گاڑی سے باہر آپ نے کوئی چیز باہر پھینکنی ہی نہیں ہے۔ جب آپ گندا ہونے نہیں دیں گے تو صاف رکھنے کا کام 90% کم ہو جائے گا، اور جب آپ گندا کریں گے تو صاف کرنے کا کام بہت بڑھ جائے گا۔ پھر صفائی کے انہوں نے اصول بنائے ہوئے کہ آج کے دن گھر سے جو کچرا باہر جائے گا نا، وہاں کچرا کنڈی انہوں نے دکھائی، وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، دل کر رہا تھا یہاں بیٹھ کے کافی پی لو، اتنی صاف ستھری تھی۔ اور دن ہے آج جو ہے نا، یہ بوٹل آئیں گی، چاہے وہ شیشے کی ہیں، چاہے جیسے پیپسی کے کین ہوتے ہیں، آج جناب ڈبے وغیرہ آئیں گے، گتا اور کاغذ کا کوڑا آئے گا، آج فلانا کوڑا آئے گا، آج پلاسٹک کا کوڑا آئے گا، مختلف اس میں دن بنے ہوئے، اس دن وہی کوڑا وہاں آتا ہے، گورنمنٹ اٹھا کے لے جاتی ہے۔ تو یہ اصول تو یہاں بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ اچھا، ان کے ہاں ایک چیز اور بھی دیکھیں، وہ لوگ کوالٹی کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، ڈیوریبلٹی پہ تو انتہا ہے ان کی، فوکس کیا ان کا معیار اچھا ہو، خوبصورتی اتنا ان کا وہ فوکس نہیں ہے۔ جاپان کی جو لینڈ کروزر روڈ پہ میں نے دیکھی ہے نا، اس سے زیادہ لاہور میں ہے۔ میں وہاں کئی شہروں میں پھرا ہوں، کئی شہروں میں پھر کے مجھے صرف 2 لینڈ کروزر نظر آئی ہیں جو مجھے یاد ہے، ایک اپنے ہی پاکستانی بھائی کے پاس تھی، ان کا گاڑیوں کا بہت بڑا بزنس ہے وہاں پہ، تو وہ اپنے گھر سے ہماری رہائش گاہ پہ ہمیں اپنی لینڈ کروزر میں چھوڑنے آئے، وہاں لینڈ کروزر نہیں ہے، حالانکہ یہاں جاپانی لینڈ کروزر بھرمار ہے۔ ان کے اسٹیٹس سمبل کی کوئی چیز نہیں ہے، سادگی بہت زیادہ ہے، پائیداری اور اس پہ جس پہ وہ گزارا ہو جائے اس پہ ان کا فوکس ہے۔ ان کے گھر بہت ساری چیزیں جو دیکھیں، وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے اس نے کیا پہنا ہوا ہے کیا نہیں پہنا ہوا، امیر آدمی بھی ہے تو سائیکل پہ جا رہا ہے، تو سادگی ان کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اب اس سادگی کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو طبیعت میں مزاج میں سادگی ہے، اور حدیث میں بھی یہی سکھایا گیا، اور دوسرا وہاں مہنگائی اتنی ہے کہ وہ سادگی کے بغیر چلنا بھی چاہے تو چل بھی نہیں سکتا۔ مہنگائی الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ اب وہاں ان لوگوں نے ہمارا بڑا اکرام کیا، کئی میزبان تھے ہمارے، خوب انہوں نے اکرام کیا اپنے حساب سے، جو وہاں کا ایک طریقہ کار ہے، تو ہمیں جناب خوب کھلایا پلایا، سب کچھ بہترین، ایسے زبردست، بڑا خیال کیا ہمارا۔ لیکن اس خیال کے چند پہلو کو دیکھیں، وہاں انہوں نے کہیں ہمارے میزبان سن لیں تو کہ ناراض نہ ہونے ہو جائیں، میں صرف اس پہلو کو ظاہر کر رہا ہوں۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے اور 2 میاں بیوی بیٹھے ہوں تو آپ ہر چیز 2 دیں گے کم سے کم، جیسے اگر آپ نے وہ دینے ہیں فروٹ میں مالٹے رکھنے ہیں تو کتنے مالٹے رکھیں گے 2 لوگوں کے لیے؟ ایک تو نہیں رکھیں گے نا۔ تو انہوں نے جو ٹرے بنا کے رکھی تو اس میں 1 مالٹا تھا، 1 سیب تھا، اور ساری چیزیں اس طرح سے لمیٹڈ کہ بھئی جتنا یہ پورا کر سکتے ہیں اتنا لے لیں۔ ایک تو بہت اچھا ہے کہ بھئی ہر چیز پوری ہو جائے، لیکن وہاں مہنگائی اتنی زیادہ ہے۔ ان خاتون خانہ نے میری بیگم کو بتایا ہمارے لیے بھنڈی بن کے آئی، ان کا جی ہم روز جب بھنڈی بنانی ہوتی ہے 12 بھنڈیاں خریدتے ہیں، 12 بھنڈیاں خریدتے ہیں، تو آج ہم نے 20 خریدی ہیں، فروزن 4 کا پیکٹ ہوتا ہے۔ وہاں ایک صاحب تھے، ان کے نا گھٹنوں میں درد تھا، مجھے بتایا، مجھے کچھ شوق بھی زیادہ ہے تو میں نے پھر ان کو حل بتا دیا، کیونکہ طب نبوی میں کچھ پڑھا ہوا ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں۔ میری 99.9% خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو میڈیسن ہے نا ایلوپیتھک، ان سے محفوظ ہی رکھے، کیونکہ یہ علاج نہیں کرتے، یہ مرض کو دباتے ہیں، مرض ختم نہیں ہونے دیتے، کیونکہ ہم ان کے کسٹمر ہیں، تو پارٹی کون چھوڑتا ہے؟ تو مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے
تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے جتنا بچ سکتے ہو بچو، پھر آلٹرنیٹ کے لیے پھر غور کرنا پڑتا ہے۔ اب جناب ایک صاحب نے کہا گھٹنے کا مسئلہ، تو میں نے کہا جی میں آپ کو اس کا ایک حل بتا دیتا ہوں، نو سائیڈ افیکٹ، آپ کیجئے۔ یہ بتائیے۔ میں نے کہا 5 یا 7 بھنڈیاں لے لیں، بھنڈی لیڈی فنگر، 5-7 کیوں؟ طاق ادب اللہ کو پسند ہے، اوپر سے تھوڑا سا کاٹ دیں، نیچے سے تھوڑا سا کاٹ دیں، تو یہ 5 یا 7 بھنڈیاں پانی میں ابال لیں، جب ابل جائیں پھر جب نیم گرم رہ جائے تو بھنڈیاں کھانی ہیں اور یہ لیس دار پانی پی لینا ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ملانی، بس پانی اور بھنڈی۔ یہ آپ 1 مہینہ کر لیں، جو گھٹنے کے مسائل ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے بہت حد تک۔ میرے ساتھ خود ہوا، 8-10 سال ہو گئے، وہ جناب کڑک کڑک شروع ہوئی تو جناب دل ایسے ہلا، یہ کیا ہو گیا؟ پھر یہ مجھے بتایا کنہوں نے؟ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ کے صاحبزادے ہیں حکیم محمد مظہر دامت برکاتہ اللہ علیہ، انہوں نے بتایا، ہمارے مامون کے خلیفہ ہیں، ان کے گھر میں بات ہوئی، انہوں نے جناب بتایا، میں نے جناب کیا، وہ جناب جو اندر خشکی ہو گئی تھی وہ ٹھیک ہو گئی۔ بہت سے لوگوں کو بتایا تو سب کو فائدہ ہوا، تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ آپ روزانہ 5 یا 7 بھنڈیاں ابال لیں، اور جب اوپر سر سے اور نیچے سے کاٹ کے بعد میں وہ لیزدار کڑوا ہوگا پانی وہ پئیں، بھنڈیاں کھائیں، انشاءاللہ یہ گھٹنے بہتر ہو جائیں گے۔ اب انہوں نے اگلا سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ بھنڈیاں میں فروزن استعمال کروں یا فریش؟ میں نے کہا بھائی فریش بہتر ہوتی ہیں فروزن کی نسبت۔ میں نے کہا آج تو بڑا مہنگا نسخہ بتا دیا آپ نے کہ ایک بھنڈی 100 ین دے کے ملتی ہے، یعنی 200 روپے کی ایک بھنڈی، روز 7 بھنڈیاں لینی تو 1400 روپے تو مجھے یہ چاہیے۔ تو مہنگائی تو انتہا کی ہے وہاں پہ۔ پھر ہم جس میں ٹھہرے تھے جاپان اسلامک ٹرسٹ والے، تو وہ مسجد بھی ہے، ان کا اسکول بھی ہے، مدرسہ بھی ہے۔ ابھی اسکول کی انہوں نے جگہ لی ہے 100 میٹر بائی 100 میٹر کی، اوساکا کے بہترین علاقہ میں، جیسے گلبرگ آپ لے لیجئے، یہ لبرٹی لے لیجئے، ایم عالم روڈ، اس طرح کا علاقہ سمجھ لیجئے، جو شہر کا کریم ہوتا ہے نا، آپ وہ سمجھ لیجئے۔ 100 بائی 100 میٹر کی 6 منزلہ بلڈنگ، 4 مرلے ہو گئے نا، یہ 4 مرلے کی 6 منزلہ بلڈنگ انہوں نے خریدی ہے۔ کتنے کی ہوگی؟ کوئی آئیڈیا؟ کو اوپر جا کے آئیڈیا لگا، آپ نے نہیں بولنا، آپ کل سن چکے ہیں۔ کو بہت مہنگی کتنے کی ہوگی؟ 70 کروڑ روپے کی۔ وہاں کے گھر اتنے چھوٹے چھوٹے گھر ہیں، جو بیڈ روم ہے، بعض بیڈ روم 9 بائی 9 فٹ کا بیڈ روم ہے جی، پورا کمرے کا جو سائز ہے 9 بائی 9.5 فٹ ہے۔ بہت بڑا بھی اگر ملا ہے نا تو وہ 12 بائی 12 کا کوئی ہوگا۔ چھوٹے سے چھوٹے گھر میں وہ انہوں نے مثال قائم کر دی ہے، جو حدیث میں آتا ہے نا کہ کن فی الدنیا کا انک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہو، او عابر سبیل، راہ چلتا مسافر کو بس اجنبی بس آیا گزارا، تو اس کی تو بہترین وہاں پہ مثال انہوں نے قائم کی ہے۔ تو مہنگائی تو بے انتہا ہے وہاں پہ۔ اچھا، وہاں پہ جاپان اسلامک ٹرسٹ والے بہت سارے کام کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ان کی ایک ترتیب ہوتی ہے کہ 500-600 جاپانیوں کو جمع کرتے ہیں ایک جگہ پہ۔ کون سے جاپانی؟ جو سارے جاپانی ہیں، سارے غیر مسلم ہیں، سارے بے روزگار ہیں، سارے ہوم لیس ہیں، یہ 4 صفات ان کی ہیں۔ سارے جاپانی، سارے بے گھر، سارے بے روزگار اور سارے غیر مسلم، ان کو 1 دفعہ کا کھانا وہ دیتے ہیں، کبھی مہینے میں 1 دفعہ، کبھی 2 دفعہ۔ تو اس دفعہ بھی انہوں نے دیا، مجھے بھی ساتھ لے گئے۔ اس میرے دوران میں وہ ان کا ٹائم آنا تھا، میرے لیے نہیں کیا انہوں نے، ان کی ایک روٹین تھی، تو قدرتا میں وہاں موجود تھا، تو جناب وہ ہو گیا کام۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں سارے امیر ہیں۔ پھر میں نے ایک سوال اور بھی پوچھا وہاں پہ لوگوں سے کہ کوئی پاکستانی، ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو جاپان یا دنیا میں جانا چاہتے ہیں، پاکستان میں مہنگائی سے یا بہت ساری چیزوں کی وجہ سے پریشان ہے فائنینشلی، کیا کریں؟ یہاں آ جائیں جاپان میں جا کے لوگوں کو بھیجوں، ترغیب دوں۔ تو اب ان کی بات سن لیجئے، یہ وہ بات ہے الحمدللہ جو انہوں نے بتائی، یہ کئی دفعہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی یہاں آئے گا، اس کو آپ سمجھیں کہ 2.5 لاکھ ین کی پہلے دن سے سیلری شروع ہو جائے گی، 5 لاکھ روپے پاکستانی کو یہاں۔ لیکن اگر وہ اپنا مناسب گزارا کرنا چاہتا ہے تو مہینے کے بعد جیب میں پیسہ کوئی نہیں ہوگا، اور بہت کفایت شماری سے اپنے آپ کو بچا کھچا کے رکھے اور بالکل کنجوسی سے خرچ کرے تو 1.5-2 لاکھ خرچ کرے گا، 50-60-70 ہزار ین بھیج دے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ 50,000 ین ہمارا لاکھ بن جاتا ہے، اس لیے اٹریکشن رہ جاتی ہے، ورنہ اس جانے والے کی زندگی کوئی نہیں۔ اگر 100 بندہ جا رہا ہے تو 5 سے 10% کو چھوڑ کر 90% کی زندگی کوئی نہیں۔
اور جتنی محنت وہاں کرنی پڑتی ہے اتنی محنت اگر ہم اتنی ایمانداری اور طریقے سے یہاں کر لیں تو یہاں بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہاں جناب میاں نے کپڑے دھونے ہیں، برتن دھونے ہیں، بیوی نے کھانا پکانا ہے، کوئی ملازم، کوئی خانسامہ، کوئی کام والی کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ میں جہاں جاتا ہوں بیگم صاحبہ ساتھ ہوتی ہیں، تو جناب ایک دن کہنے لگی کہ اب میں ناشتہ بنا رہی ہوں، انہوں نے نا اپنے کمرہ ہمیں دے دیا تھا، کمرہ کیا مکمل گھر ہے وہ، میں اسے کمرہ کہہ رہا ہوں، بید بھی کر رہا ہوں، مکمل گھر انہیں ہمارے حوالے کر دیا، ہر چیز اس میں موجود تھی، ایک بہت چھوٹی سی جگہ پہ، واش روم بھی، ٹوائلٹ بھی، کچن بھی، بیڈ روم بھی، سب کچھ اس میں موجود تھا، مکمل گھر ان کا، وہ ہمیں دے دیا۔ ان کا جی یہاں جاپان کا اصول یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی کام کرتے ہیں، آپ ایسا کریں کھڑے ہو جائیں، ذرا کپڑے استری کریں، میں ذرا ناشتہ بناتی ہوں۔ میں نے کہا ابھی تو چند دن میں آپ کو جاپان آئے ہوئے، تو آپ نے چند دن میں کہا جی یہاں تو یہی ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا جی وہ فلانا مرد برتن دھو رہا ہے، فلانا کپڑے دھو رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے، تو ان کی عورتوں نے بتایا کہ اسی طرح چلتا ہے۔ تو جتنی آسانیاں یہاں پر ہیں اس کا وہاں تصور بھی نہیں ہے۔ اب 3-4 منٹ میں ایک میسج دے کے پھر میں بات مکمل کرتا ہوں۔ اس میں اور بہت سارے پہلو ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں سمجھنے کی، دیکھنے کی۔ اس معاشرے میں جا کے جو سمجھ میں آیا، الحمدللہ الحمدللہ پاکستان میں رہنا ابھی بھی بہت آسان اور بہتر ہے۔ ایمان کی حفاظت کی اگر بات ہے تو ہم پاکستان میں ہیں یا جاپان میں، ایک ہی طریقہ ہے، علماء سے، دین والوں سے رابطہ رکھنا۔ باقی ایک جو میسج دینا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے، خاص طور سے جو آئی ٹی کے اندر اس میں بہت آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اے آئی، یہ چیٹ جی پی ٹی اور یہ چیزیں امریکہ کی طرف سے آئیں اور چھا گئیں، انہوں نے اتنا پیسہ بنایا، ہم تو گمان میں بھی نہیں ہے، بہت پیسہ بنایا۔ اس کے بعد چائنا نے ایک اور چیز دے دی، کیا نام ہے اس کا؟ ڈیپ سیک وہ انہوں نے بنایا۔ جب ڈیپ سیک چائنا کے ایک نوجوان نے بنا لیا تو ان کے لیے ایک بہت بڑا کمپٹیٹر کھڑا ہو گیا، اور اس کمپنی کو اور پوری امریکہ کی اکانومی کو اس سے فرق پڑا، انہوں نے گین کیا۔ اب انہوں نے ایک چیز بنائی، دوسرے نے بھی ایک چیز بنائی، ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے، چیز ہے، تو ہمارے پاکستانی نوجوان بھی اس طرح کچھ بھی بنا سکتے ہیں، ہمیں فوکس ہونا پڑے گا۔ جاپان میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ٹرین میں لوگ کتابیں پڑھ رہے ہیں، وہ عشق بھی ٹائم دے کے کرتے ہیں، ان کا اگر ہے نا کسی کے ساتھ عشق کا ٹائم تو وہ لکھا ہوا ہے 20 منٹ بعد ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان یا ہم لوگ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر آتے ہیں، تو بے شمار چیزوں پہ وقت ضائع کرتے ہیں۔ آئی ٹی کے اندر وہ امریکہ کا ہو، چائنا کا ہو یا پاکستانی ہو، کوئی پابندی نہیں ہے، ہمیں فوکس ہو کے اور شکایتوں کو بھولنا ہوگا، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، اپنے ٹارگٹ کو پکڑ کے مجھے کچھ بنا کے دینا ہے، مجھے کرنا ہے۔ وہاں بچہ آئی ٹی میں لاکھوں روپے کما رہا ہے، تو ہم اگر معاشرے کی شکایتوں کو چھوڑ کر ٹارگٹ بنا کے فوکس کر کے اس کے اوپر آ جائیں، تو بھئی چائنا کا ایک نوجوان اگر ڈیپ سیک بنا سکتا ہے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہمارے پاکستان کے نوجوان، ہم پاکستانی، میں خود ملاتے ہوئے اپنے آپ کو، ہم ملٹی ٹاسکنگ لوگ ہیں، اور ہماری مینٹل اپروچ جاپانیوں سے بہت آگے کی ہے۔ وہ تو ایک روبوٹ کی طرح کام کرتے ہیں، ایک وقت میں 3 کام ایک آدمی کے لیے بڑے مشکل، ہمارے تو 6 کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک نوجوان کے پاس 20 لڑکیوں کے نمبر ہوتے ہیں، گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، باہر بھی باتیں کرنی ہوتی ہیں، کمانا بھی ہوتا ہے، 10 یہ تو کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ بیچارے بہت روبوٹک زندگی ہے ان کی، وہ زیادہ نہیں سوچ سکتے، ملٹی ٹاسکنگ ان کے اندر وہ نہیں ہے جو ہمارے نوجوانوں میں ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذہنی استعداد کے طور پر ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے وہ جاپانیوں کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ جس چیز کے پیچھے لگ گئے تو فوکس ہو کے لگ گئے۔ تو ہمارے نوجوان اگر ٹائم کو ضائع کرنا ختم کریں، معاشرے کی شکایت ختم کریں، جو موجود ہے اس کو لے کے آگے بڑھنا شروع کریں، تو ترقی کے بے انتہا راستے آئی ٹی میں کھلے ہوئے، اور جگہ جگہ کھلے ہوئے، اور وہ لوگ اسی وجہ سے کامیاب ہیں، جس کو جو کام آتا ہے وہ اسی کے پیچھے وہ لگا ہوا ہے۔ تو ہمیں اپنے کاموں کے اوپر فوکس ہونے کی ضرورت ہے، غیر ضروری چیزوں سے ہٹیں تو یہاں بھی سب کام ہو سکتے ہیں۔ تو بھائی انہوں نے اے آئی بنایا، انہوں نے ڈیپ سیک بنایا،
تو اللہ کرے مسلمانوں میں سے کوئی آگے بڑھے، وہ بھی کچھ بنا لے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ www.darsequran.com